السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں آج کا حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، شو میں میرے ساتھ شامل ہیں ناجیہ بیگ اور ہم سب کو بہت عزیز السلام علیکم ناظرین۔ السلام علیکم۔ یار جنید، یہ جو 2 دن پہلے واقعات ہوئے ہیں، کراچی میں جو فیکٹری میں آگ لگی ہے اور لاہور میں بھی ایک فیکٹری کو آگ لگ گئی ہے، اس میں بے شمار غریب لوگ بیچارے مارے گئے ہیں، مزدور طبقہ وہاں پہ دیکھو کس طرح بیچارہ اندر تڑپ تڑپ کے مرا ہے۔ ہائے 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 یار، کوئی ایمان سے مجھے تو لگتا ہے اس ملک کے اندر غریب کا مول ہی نہیں ہے، کوئی غریب آدمی کی ویلیو ہی نہیں ہے۔ یہ صرف واقعی یہ جو میڈیا کے اوپر ایک فکرہ چلتا ہے نا کہ یہ امیروں کا ملک ہے، واقعی اب تو لگنے لگ گیا یہ امیروں کا ملک ہے۔ دیکھو نا تم، وہی طفل تسلیاں، وہی جناب مختلف سیاستدان اور حکمران جا کے وہاں پہ فوٹو سیشنز اسپتالوں میں مریضوں کو مل رہے ہیں یا فیکٹریوں کے دورے کر رہے ہیں۔ اور یار خدا کے واسطے یہ سب چیزیں چیک کرنے کے لیے آپ کے 2-3 محکمے ہیں جو کارخانوں کو چیکنگ کرنے کی ذمہ داری جن کے پاس ہے۔ وہاں پہ کام کرنے والے جو مزدور ہیں، جو اہلکار وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کی جان و مال کی حفاظت کا کیا بندوبست ہے، وہ جا کے چیک کرے۔ یار کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ دیکھو سینکڑوں لوگ مر گئے ہیں، میں تو ایمان سے سوچ رہا ہوں کہ کوئی اس کا حل نہیں، کوئی اس کی انویسٹیگیشن نہیں۔ صرف یہ کریں کہ جو محکمے اس کے ذمہ دار ہیں، جنہوں نے ان چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے، جس علاقے میں یہ حادثہ ہوا ہے ادھر جن بندوں کی ڈیوٹی تھی ان کو پکڑ کے ٹانگ دے، ان پہ قتل کے مقدمے درج کروا دیں ان سینکڑوں لوگوں کے کہ کیا انہوں نے چیک کیا۔ یار جس مرضی کارخانے دار یا فیکٹری آنر سے بات کر کے دیکھو، وہ کہتے ہیں بھائی جی یہ لوگ آتے ہیں چیکنگ کے لیے 200-500 لے کے واپس چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی دفتر تک کی بس آتے ہیں، بلکہ آگے کہتے ہیں یار بڑا مینو تے فارغ کرو، میں تے جاواں۔ اندر تو کوئی گھس کے دیکھتا ہی نہیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کس طرح کا اندر وہ آتش فشاں بنا ہوا ہے، کوئی نہیں دیکھتا۔ تمہاری ساری باتیں 100% درست ہیں، لیکن ایمانداری سے ذرا بتاؤ کہ کیا ہمارا یہ جو جذباتی رویہ ہے یہ بھی اس صورتحال کا ذمہ دار نہیں ہے؟ کسی نہ کسی انداز میں جب بھی ایسا کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جس جذباتی کیفیت سے، عارضی جذباتی کیفیت سے ہم گزرتے ہیں اور 2-4 دن کے بعد ہم اس معاملے کی سنگینی کو فراموش کر دیتے ہیں، کیا ہمارا یہ جو رویہ ہے، ہمارا اس واقعے کی سنگینی کو فراموش کر دینا، یہ بھی صورتحال کا ذمہ دار نہیں ہے کسی نہ کسی انداز میں؟ وہ بھائی جی ذمہ دار اس لیے ہے نا کہ ہم فضول سی باتیں کر کے تو وقت گزار دیتے ہیں، جو اصلی سرا ہے جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے اس کو تو ہم پکڑتے نہیں۔ میں تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ جن محکموں کی ڈیوٹی ہے ان چیزوں کو چیک کرنا، ان کے جو بندے ہیں جن کے علاقوں میں یہ وارداتیں ہوئی ہیں، دونوں حادثات ہوئے ہیں، ان لوگوں کو پکڑ کے لے یار، ان پہ پرچے کروائیں۔ میں یہی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہی جو ہمارا غصہ ہے، ہمارا جو اشتعال ہے، ہماری جو جذباتیت ہے، اگر یہ قائم رہے، اگر یہ ہم اس معاملے میں ذرا مستقل مزاجی کے ساتھ کام لیں، معاملے کو پرسو کرتے رہیں، میڈیا بھی، عوام بھی اپنی اس جذباتیت کو قائم رکھے، تو پھر آنے والے دنوں میں ہم کسی بہتری کی امید رکھ سکتے ہیں۔ ورنہ یہی ہوگا جس طرح ہر معاملے میں ہوتا ہے، مطلب آپ دیکھ لو نا، اپنی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، اوجڑی کیمپ سے لے کر گکھڑ پلازے کی آتش زدگی تک یہی ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں بہت غصہ آتا ہے، ہم کہتے ہیں ان اداروں کے اہلکاروں کو ٹانگ دینا چاہیے، حکومت ذمہ دار ہے، یہ سسٹم کیوں نہیں بناتی، فلاں کیوں نہیں کرتی، اور فائر بریگیڈ کو ماڈرنائز کیوں نہیں کیا جاتا۔ یہ سب کچھ 2-4 دن کے لیے ہوتا ہے، جو ہی ہم اپنی روزمرہ کی زندگیوں کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں پھر وہ معاملہ بھی فراموش کر دیتے ہیں، پھر نہ کوئی میئرز ہیں وہ لیے جاتے ہیں، نہ کوئی معاملے کی درستی کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی طرح معاملہ چلتا رہتا ہے تا وقت ہے کہ کوئی اگلا اس سے زیادہ سنگین واقعہ نہ رونما ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، کسی جاگتی ہوئی قوم کے اندر اس طرح کے حادثے ہوئے ہوتے، میں کہتا ہوں ایمان سے اس وقت تک ساری حکومت استعفیٰ دے کے گھر چلی۔ بالکل، تم ذرا اندازہ لگاؤ کہ پچھلے 4 برسوں کے دوران صرف لاہور اور اس کے قرب و جوار میں آتش زدگی کے 8230 واقعات رونما ہوئے، یعنی ایک اندازے کے مطابق یومیہ 11 مقامات پر آگ لگتی ہے۔ لیکن اس آگ کا دھواں نہ ہمیں کسی حکومتی ایوانوں میں اٹھتا ہوا نظر آتا ہے اور نہ کسی سرکاری ادارے کو اس کی تپش محسوس ہوتی ہے۔ ان ایوانوں اور اداروں میں صرف ایک ہی چیز کی تپش محسوس ہوتی ہے، نوٹ کی، اور انہیں غریب کے جلنے کی تپش نہیں محسوس ہوتی۔ غریب آدمی کا مٹی کا بنا ہوتا ہے، وہ تو پلاسٹک کا بنا ہوتا ہے، بس جل گیا بیچارہ، پگھل گیا، ختم۔ بالکل، ہر ایسے بڑے واقعہ یا سانحے کہ فوراً بعد ہم اس خام خیالی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ نہیں جناب اب حکومت یا سرکاری اداروں کو ہوش آ جائے گی، اب ایسے میئر ضرور لیے جائیں گے کہ مستقبل میں ایسا واقعہ نہ پیش آئے۔ لیکن پھر وہی 2-4 دن تک ہم عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، اس کے بعد پھر وہی روٹین کا معاملہ۔ اور ایسا ایسا بے وقوف بندہ فکرہ بول رہا ہوتا ہے، کئی بندے آپ تم کہتے ہوئے یہ سنو گے
کہ بھائی جی یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو گلیوں محلوں میں دیکھو جی فیکٹریاں کھل گئی ہوئی ہیں, یہ ممکن ہی کیسے ان کو بند کیا جائے, کس طرح ان کو جناب مانیٹر کیا جائے, ہو نہیں سکتا. اور بھائی جی 4 سال ہو گئے یہاں پہ بجلی نہیں ہے, ہر شے بند پڑی ہوئی ہے, اس وجہ سے آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ یہ سارا کچھ بند ہے تو کس طرح ملک چلے گا. ان کو انسانوں کی جانوں کی بچت کے لیے خدا کے واسطے مہینہ 1.5 مہینہ بند کر کے مانیٹر کرو, ان کا بندوبست کرو, کوئی فائر کا کوئی بندوبست کرو, آگ لگ جائے تو اس کو کس طرح سنبھالنا ہے, کوئی اس کا بندوبست کر کے پھر ان کو چالو کرو. اگر ان صنعتی اداروں کو شہری علاقوں سے دور بھیجنے کا بندوبست نہیں کیا جا سکتا ہے اپنے کم وسائل کی وجہ سے, لیکن ان کو ریگولیٹ تو کیا جا سکتا ہے, وہاں پر ایٹ لیسٹ جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے کچھ نہ کچھ تو انشور کیا جا سکتا ہے نا یار. اور ذمہ داران کا تعین بھی کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے. آج نواز شریف صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ بھائی بغیر کسی کمیٹی کی تحقیقات کے انہوں نے سیدھا بات کی ہے کہ اس کے ذمہ دار ایک تو یہ افسران ہے, ایک یہ فیکٹری مالکان ہے, بات ختم. نواز شریف صاحب کا یہ بیان یقیناً بہت زیادہ قابل تحسین ہے, لیکن نواز شریف صاحب کو ایک قدم اور آگے جانا چاہیے اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ سرکاری افسران اور ادارے کس کے ماتحت کام کر رہے ہیں. یار میں تو کہتا ہوں کہ پاکستان کی ساری عوام کو یہ جو بڑے بڑے حادثے ہوئے نا, ان کو الیکشن ایشو بنا لینا چاہیے. جتنی دیر تک یہ حکمران کوئی اس کا مثبت حل نہیں نکالتے, کوئی اس کا بندوبست نہیں کرتے, ایمان سے ووٹ سے انکار کر دیں ان لوگوں کو. بالکل. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین انٹرمیڈیٹ کے نتائج کے بعد ہمارے ساتھ آج ایک ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹ دانیال عرف دانی موجود ہیں, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. دانی کہا جی, نہ دانی کہے بلکہ نمک دانی کہے. کیوں؟ دشمن نہ کرے بورڈ نے وہ کام کیا ہے, بیست یوں کیا کہ سرے عام کیا ہے. ہوا کیا دانی؟ وہی ہوا جو سائیکل کے کتوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا مطلب؟ تم اللہ پاک کی قسم اٹھا کے بتاؤ, تمہیں سمجھ نہیں لگی؟ تم چاہتی ہو کہ میں اپنے منہ سے فیل کا لفظ کہوں؟ فیل کا لفظ میں نہیں اپنے منہ سے کہہ سکتا, مجھے بہت ڈر لگتا ہے, بہت ڈر لگتا ہے. اب تو پھر میں تھوڑا چاکا کھول بیٹھا ہوا ہوں. اب یقین کرے 4-5 سال پہلے تو جب میرے تایا جی کا ہارٹ فیل ہوا تھا نا, میں نے کسی سے یہ نہیں تھا کہا تایا کا ہارٹ فیل ہو گیا. میں نے سب کو یہی بتایا تھا کہ تایا کے ہارٹ کی سپلی آ گئی. I hate this word, I hate this word. میں نے تو اب بھی جب رزلٹ نکلا تو گھر آ کے اماں سے یہی کہا, اماں میں نے پوچھا بیٹے سناؤ رزلٹ کا کیا بنا ہے, میں نے کہا اماں UMC. UMC unfair means case, نقل کا کیس نہیں. اماں نے کہا ہے کہ UMC کیا ہوتا ہے, میں نے کہا اماں UMC اردو میتھ اور کیمسٹری میں نے ٹاپ کیا. یہ دیکھ لو اخبار پہ لکھا ہوا ہے UMC. اماں بیچاری تو مان گئی. یار یہ ابے کیوں اتنے کھوچل ہوتے ہیں؟ کیوں, کیا ہوا ہے؟ ابو گھر آیا کہ مجھے پوچھنے لگے بتاؤ دادی کیا بنا ہے رزلٹ کا. میں نے ان کو بھی یہی کہا, میں نے کہا ابو UMC. اوپر سے مجھے رکھ کے چپیڑ ماری. میں نے کہا ابو کیوں, کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں UMC. تو مارا چپیڑ. میں نے کہا ابو یہ تو بڑے اعزاز کی بات ہے UMC. کہتے ہیں بیٹے یہ اعزاز میں نے 1974 میں حاصل کر لیا تھا. میں نے کہا ابو آپ بھی نکل یہی ہے. کہتے ہیں انج بکنا. اب تو میرے آنسو بھی خشک ہو گئے. یار لاسٹ ٹائم تو تم نے ایف ایس سی پاس کر لی تھی. یار یہ بندے کے آنسو نہ نکلے تو بندہ ڈرامہ کر رہا ہوتا ہے. میرے سوال کا جواب دو نا, لاسٹ ٹائم تو تم نے ایف ایس سی پاس کر لی تھی. یہی تو دکھ کی بات ہے, پاس ہی نہیں تھی صرف کی. جنید کل میں نے ریکارڈ قائم کیا تھا. ہاں جی, سارے نمبروں میں, سارے مضمونوں میں 33 نمبر لیے. اچھا یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. بتائے مجھے کبھی کسی لڑکے کی آئی ہے اس طرح؟ نہیں واقعی سارے مضمونوں میں 33 آئے. یہ بیڑا گرک ہو میرے بڑے خالو کا جس نے مجھے پٹھی مت دی. کلر ہے کہ خود چلاتی کاٹ کے بینک میں.
اپنے اس کے ساتوں پتر راج کے نلائق ہے، پرچی جوا کراتے ہیں، اچھا سب سے بڑا گلے پہ بیٹھتا ہے، باقی 6 گلیوں سے گاہ گھیر کے لاتے ہیں۔ کوئی گھر سے سبزی لینے نکلے، گوشت لینے نکلے، اسے گھیر کور کے اپنی دکان پہ لے آتے، سبزیوں کے گوشت کے پیسوں کی پرچی جوا کرا دیتے ہیں، لالچ دیتے ہیں، دوا کرو پرچی جوا کھیلو، آج 1/2 کلو گوشت لینے نکلے ہو، پرچی جوا جیت کے کلو پورا کیوں نہیں لیتے؟ اور اس کے خالو کے سارے مشورے اپنے بچوں کے لیے نہیں، میری ماں کے لیے ہی رہ گئے۔ ہاں کہ میری ابا کو کہتا ہے اسے کون ڈویژن امپروو کرے۔ میں نے کہا خالو کوئی بات نہیں، میں نے بھی آپ کی طرح کلرک ہی لگنا ہے، کیا ضرورت ہے ڈویژن امپروو کرنے؟ کہتا نہیں بیٹے تم کر سکتے ہو۔ میں نے کہا خالو پرچے میں دیتا ہوں، مجھے پتا ہے اپنی کیپیسٹی کا، آپ کیوں بیچ میں بول رہے؟ کہتا نہیں بیٹے اچھا ہوتا ہے ڈویژن امپروو کر لو۔ میں نے کہا خالو فیصلہ آباد ڈویژن سے لاہور ڈویژن میں آ گیا، وہ اور کیا امپروو کرے؟ امی کے پیچھے پڑ گیا، امی کو کہتا ہے اس کو کون ڈویژن امپروو کرے؟ کہتا ہے باجی یہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ امی بھی اس کے ساتھ مل گئی، کہتی ہے بیٹے وہ کہہ رہے تم کر سکتی ہو۔ نہیں باز آ رہا تھا خالو، کہتا جاتا نہیں ڈویژن امپروو کرو۔ اب میں لکھا خالو جانے دو خدا کے واسطے، میں پاس ہو گیا ہوں، یہ تو سال ہی موجزوں والا تھا، شکر کرو اللہ کا، اس سال جتنے موجزے ہوئے ہیں میں پاس ہو گیا ہوں، راجہ پرویز اشرف وزیر اعظم ہو گیا۔ میں نے کہا ویسے میں پاس ہونا ہی بڑی بات، اچھے نمبر لینا تو ایسے ہی ہے جیسے مصباح الحق 40 بالوں پہ سینچری بنا لے، جو ناممکن ہے۔ دیکھو دیکھو ذرا میری آنسوں میں آنکھوں ہی نہیں آ رہے، کچھ کا کیا دانی اس کا مطلب ہے تم سارا مدعا جو ہے اپنے خالو پر ڈال رہے ہو؟ یہ خالو ہے ہی منوز، ایسے نہیں کہتے۔ ہاں میں نے کہا خالو اللہ کا شکر کرو، اس دفعہ تو سوال ہی ایسی آیا کہ میں پاس ہو گیا، انگلش کے پیپر میں آ گیا، جس بندے کے دونوں ہاتھ نہ ہو اسے انگلش میں کیا کہتے ہیں، میں نے لکھ دیا ہینڈ فری۔ میرے اس جواب سے خوش ہو گیا ایگزامینر نے مجھے فری ہینڈ پاس کر دیا۔ روز روز تو نہیں ایسا ہوتا نا۔ نمبر تو تم کہہ رہے ہو کہ صرف 33 تھے ہر سبجیکٹ میں؟ نہیں انگلش میں تو زیادہ نمبر آ جانے تھے، وہ منوس مسٹر چپس پھر آ گیا پیپر میں۔ یہ مسٹر چپس بھی ایسا لیچڑ ہے، میرے پردادا ابو کے وقت کا کتاب میں گھس کے بیٹھا ہوا، جان ہی نہیں چھوڑتا۔ ہر سال لاکھوں اسٹوڈنٹ کہتے ہیں گڈ بائی مسٹر چپس، نہیں جاتا نہیں جاتا نہیں جاتا نہیں جاتا، ادھر ہی بیٹھا رہتا ہے، یاد بھی نہیں ہوتا اور جاتا بھی نہیں۔ حالانکہ میں روزانہ اتنی چپس کھاتا ہوں مگر مسٹر چپس نہیں مجھے یاد ہوتا۔ دانی کبھی تم اپنے خالو پہ مدعا ڈال رہے ہو، کبھی مسٹر چپس پہ۔ نہیں ابو بھی ذمہ دار ہے۔ ابو کو میں نے کہا تھا، میں نے کہا ابو موٹر سائیکل لے دیں، اکیڈمی جانا ہوتا ہے، دوستوں کی طرف جانا ہوتا ہے نوٹس لینے کے لیے، تو آگے کہتی ہے موٹر سائیکل کیا کرنی ہے، اللہ نے تمہیں یہ 2 ٹانگیں کس لیے دی ہوئی ہیں؟ میں نے کہا یہ 2 ٹانگیں اللہ پاک نے ایک کک مارنے کے لیے دی ہوئی ہے، دوسری گیئر لگانے کے لیے، لے کے دے موٹر سائیکل۔ نہیں لے کے دی، ظاہر ہے وہ بھی ذمہ دار ہے میرے فیل ہونے کے۔ دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ تھوڑا پانی منگوا دے، میں آنکھیں گیلی کر دوں۔ یار پا جنید، ایک میں بات تم سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ادھر گراؤنڈ میں جو محلے کے پاس ہے تو بیکاٹ گراؤنڈ، ادھر ٹورنامنٹ تھا یار اس کا، یہ جو ہاکی کا، اچھا تو ان لوگوں کا فائنل میچ تھا، تو مجھے وہ لے گئے ممانے خصوصی بنا کے، بیچارے مسکین ماتھڑی تھے سارے، تو انہوں نے آگے منت ترلا کیا، تو تمہیں سنجیدگی کے ساتھ، ہاں ہاں یعنی سچی مچی کا مہمان خصوصی، بہت اچھے، اور جھوٹی موٹی کا بھی کوئی مہمان خصوصی ہوتا ہے؟
نہیں یہ اسی طرح تمہیں ہار پہنایا, تمہیں چیف گیسٹ کے طور پہ لے یار کے گئے, خدا کے تقریر لیے کروائی. تو کیا کر رہے ہو تم یار اپنے ہاتھ کو دندی بڈو, کیا کر رہے ہو, کس طرح کی بات کر رہے ہو؟ مجھے لے کے گئے وہ خود, مما نے خصوصی لے کے گئے. انعامات بھی دیے تم نے یار انہوں نے جاتے ہی مجھے ہار پہنایا تلے والا, وہ اس کا سارا تلا پھسا ہوا تھا. میں نے کہا اتنا پرانا ہار پہنا رہے ہو, نمبر دو, میں ٹائم نکال کے آیا ہوں, ہار تو نواں خرید لیتے. کہتا ہے جی نواں ہی ہے جناب, یہ جو پچھلی بڑی عید گزری ہے اس پہ ہم نے اپنے لیلے کے لیے خریدا تھا. خیر اس وقت رش زیادہ تھا, میں نے کہا بحث میں ود گئی تو شور نہ پڑ جائے, بھلے میں مشہور نہ ہو جائے, یہ کو لیلے والا ہار پہنایا. میں نے فٹاٹ ہار میں اپنا سر دیا, سر جب میں نے ہار میں دیا تو ہلکی سے میرے منہ سے بہ بھی نکلی. میں فٹاٹ پہن کے آگے نکل گیا. میں کہا ملے میں مذاق ہی نہ ڈالنے لگ جائے. میرا اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے, مما نے خصوصی تشریف لاتے ہیں جی صاحب, تالیاں توڑیاں میں لڑکوں نے ماری. یار ادھر بیٹھ کے جو میں نے چیز محسوس کی ہے, کچھ 4-4.5 گھنٹے میں ادھر بیٹھا رہا ہوں. حالانکہ جب وہ مجھے لینے آئے تھے نا مما نے خصوصی کے طور پہ, اس وقت میں نے ان سے کہا, میں نے کہا لو جی آدھے گھنٹے سے زیادہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. جب ادھر گیا ہوں نا لالو کے ہار شار پہن کے, میں سب کے درمیان میں بیٹھا ہوا تھا عزت کے ساتھ, 4.5 گھنٹے میں بولا ہی نہیں کہ مجھے یار ٹائم ہے یا کام ہے, میں چپ کر کے بیٹھا رہا. اچھا یار ادھر 4.5 گھنٹے میں دیکھتا رہا ہوں, تقریباً پونے بندے ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے, آواز دیتے ہوئے, گالی ضرور نکال رہے ہیں. یار یہ کس طرح کا ہمارا رویہ ہو گیا ہوا ہے؟ گالیاں تو ہم نے کلچر کا حصہ ہی بنا لیا ہوا ہے. ایسا کلچر بالکل نہیں تھا. کلچر آباء و اجداد کی روایات ہوتی ہیں, ہمارے آباء و اجداد اس طرح تو نہیں کرتے. یار گالی دینا ہمیشہ سے ہمارے کلچر میں معیوب سمجھا جاتا رہا ہے, اور میرا خیال ہے کہ میں نے تو کبھی اپنے بزرگوں سے یا محلے میں کسی سے بھی ایٹ لیسٹ بچوں کی موجودگی میں بزرگوں کے منہ سے کبھی گالی نہیں سنی تھی. خاندان میں یا محلے میں کوئی تپا ہوا بابا ہوتا بھی تھا, بڑا تایا یا چھوٹا ماما, تو وہ بھی ادھر ادھر ہو کے گالی دیتا تھا. گھر میں یا بچوں کے سامنے یا اس طرح سرے عام کسی محفل میں یا سٹیڈیم میں کھڑے ہو کے ایک دوسرے کو بلاتے ہوئے بھی گالیاں دینا, یہ ایسا نہیں تھا ہوتا. اچھا ایک اور معاملہ بھی ہمیں درپیش ہے کہ پہلے صرف مقامی زبانوں میں یا اردو میں گالی دی جاتی تھی, اب جو نئی جنریشن ہے وہ انگریزی میں گالی دینے کو بالکل معیوب نہیں سمجھتی, وہ اس کو گالی سمجھتی نہیں ہے. وہ فیشن اور ٹرینڈ اور سٹائل ہو گیا ہوا ہے, سٹائل ہو گیا کا. ہاں جی بزرگوں کو مجھے یاد ہے غصہ آتا بھی تھا نا, تو وہ ایسے ایسے کر کے تو دیکھ کے کہتے تھے کہ اب سارے بیٹھے ہوئے میں تمہیں کیا کہوں, اس طرح کہہ دیتے تھے. مطلب لول ٹاک نہیں تھے کرتے اس طرح. عزیزہ پہلے مائیں کہا کرتی تھی کہ اگر میں نے کسی کی زبان سے گالی سن لی تو اس کی زبان جلا دوں گی. شاباش اللہ لوگ, تم نے تو یہ بات سنی ہوئی ہے نا, میں نے تو 2 باری زبان پہ کوڑا رکھوایا ہوا ہے. ہاں میں تمہیں صحیح بتا رہا ہوں. میں نے ایک دفعہ ایک اپنا کین میرا آیا ہوا تھا, کھیل رہے تھے ہم, میں نے اسے کتا کہہ دیا. یار اماں نے اس قدر مجھے مارا, پکڑ کے واقعی زبان پہ کوڑا رکھ دیا, میں چیخ چیخ کے مر گیا. میں نے کہا اماں نہ کر, خدا کے واسطے یہ زبان نہ پکاؤ, یہ تو بکڑی بھی نہیں, زبان بڑی زیادہ بکتی ہے. واقعی گالی کو اب اس طرح سے معیوب نہیں سمجھا جاتا, یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور بچوں کو گالی کے مضمرات سے آگاہ کرنا بھی چھوڑ دیا ہم نے, ورنہ تم دیکھو کہ جیلوں میں جو لوگ لمبی لمبی بیچارے سزائیں بھگت رہے ہیں, ان سے بات کر کے دیکھو تو یہی صورت سامنے آتی ہے کہ کسی یعنی اشتعال کے نتیجے میں, کسی جذباتیت یا غصے کے نتیجے میں انہوں نے کوئی حرکت کی ہے, اور اس جذباتیت کے پیچھے, اشتعال کے پیچھے, غصے کے پیچھے زیادہ تر معاملات میں گالی ہوتی ہے. کسی نے گالی دی اور اس نے قتل کر دیا. جی کئی قتل ہوئے ہیں, کئی دشمنیاں پڑ گئی ہیں, کئی خاندان کے بندے مر گئے ہیں, اور بات کرنے سے پوچھنے سے پتا چلتا ہے بزرگوں سے کہ بھائی جی ان کے فلانے نے فلانے کو بازار میں گالی دے دی تھی. اس کے بعد یہ قتل کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا, 7 بندے ان کے مر گئے ہوئے, 9 ان کے مر گئے ہوئے. اب تو یہ روٹین کا معاملہ بن گیا. یار بچوں کو کوئی یہ احساس ہی نہیں دلا رہا کہ یہ جو تم گالی دے رہے ہو اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا ریزلٹ نکل سکتا ہے, اس کا کہاں تک نتیجہ پہنچ سکتا ہے. چونکہ یہ عام اب اس لیے ہو گیا ہوا کہ فلموں میں گالیاں دینے شروع ہو گئے ہوئے ہیں. تم دیکھو انڈیا کی فلمیں اٹھا کے, جو بھی فلم آتی ہے اس میں گالی آرام سے دے دیتے. لیکن اس کا تدارک کیسے کیا جائے, اس کا حل کیا ہے؟ یار مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, یعنی بہت چھوٹے, اب بھی چھوٹا ہی ہوں خیر میں تو, جب ہم یعنی نہ سمجھ ہوتے تھے اس وقت. ابھی یہ بھی کہو کہ ابھی بھی نہ سمجھی ہوں.
نہیں ابھی بھی یار یہ کیا تم بات کر رہے ہو؟ یہ تو میں بچپنے کی بات سنا رہا ہوں تمہیں. بڑے سیانے ہو یار تم, یعنی چھوٹے ہوتے ہو نہ سمجھ نہیں ہوتے. ہاں یار چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے وہ نہ سمجھ ہی ہوتا ہے نا. تم چھوٹے ہو تو نہ سمجھ ہو نا, سیدھی بات ہے. نہیں اب تو میں اس ایج میں آ گیا ہوں کہ میں میچور سوچتا ہوں. پہلے ہم یہ کیا کرتے تھے آپس میں, خاندانوں میں, محلوں میں, اسکولوں میں, کہ بھائی جو بھی گالی دے گا اس کو 1 روپیہ جرمانہ ہوگا. اس سے احتیاط ہوتا تھا, کوئی احساس ہو جاتا تھا کہ بھائی گالی نہیں دینی, یا جو گالی دے گا وہ اٹھ کے 10 بیٹھ کے نکالے گا یا 10 ڈانڈ نکالے گا. ایمان سے اس طرح کہ ہم نے سزائیں رکھی ہوتی. یہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم چاہے کسی کاروباری جگہ پہ بیٹھے ہیں, دفتر میں ہیں یا اسکول میں, کالج میں ہیں, اپنے دوستوں کے گروپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم یہ آپس میں طے کر لیں کہ یار اگر میں نے میری گفتگو میں گالی تکیہ کلام بن چکی ہے تو میں جب بھی گالی دوں مجھے ٹوک دے. بالکل, کوئی اپنے سوسائٹی میں, اپنے گھر میں, اپنے محلے میں, اپنے دوست احباب میں ایسا کوئی سسٹم بنانا چاہیے کہ یہ جو گالی گلوچ ہے اس کو روکا جائے. یہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے, یہ ہمارے معاشرے کے اوپر ایک بڑا بدنما داغ ہے, میں سمجھتا ہوں. ناظرین ہمیں یہ لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان میں ہونے والے آئندہ انتخابات جرمنی کے تعاون سے سیٹلائٹ کے ذریعے مانیٹر کیے جائیں گے. جرمنی بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ یہ پرویز مشرف صاحب کے تعاون سے سیٹلائٹ کے ذریعے مانیٹر کر رہے ہیں الیکشنوں کو. پرویز مشرف کا اس پروجیکٹ سے کیا تعلق ہے؟ یار مشرف صاحب نے درخواست کیا کہ پلیز میں ملک سے باہر بیٹھا ہوں, مجھے سیٹلائٹ کے تھرو دکھائیں کہ کون وہ ایک اللہ کا بندہ, بڑے دل والا اور بڑی سوچوں والا انسان ہے جو واحد آدمی مجھے ووٹ ڈالے. سیٹلائٹ کے تھرو اس کو واچ کر کے تو پھر ٹی وی سے اس کا پما لیں گے. عزیزی صاحب, فیئر اینڈ فری پول کو انشور کرنے کے لیے مختلف این جی اوز یہ کام کرتی ہیں. لو جی, اگر تو یہ واقعی دھاندلی روکنے کے لیے سیٹلائٹ کے تھرو واچ کر رہے ہیں نا, تو یہ 0% اس کا ریزلٹ نکل. کیوں؟ تو میں پتہ ہی نہیں ہمیں کتنے کو طریقے آتے ہیں دھاندلی کرنے کے لیے. اوپر سے سیٹلائٹ چیک کر رہا ہوگا, نیچے سے لوگوں نے آگے ہاتھ کر کے یا ادھر کو کر کے لگا کے 3-4 جعلی ووٹ ڈال دینے ہیں. الیکشنوں میں تو ہر پارٹی نے ایسی ایسی لڑاکی خاتون ہائر کی ہوتی ہے جو الیکشن بوتھوں پہ کھڑی ہوتی ہے کہ بندے کا بوتھا پان دیتی ہے. اس نے سیٹلائٹ کو وہ سنانی ہے, پرے مروے سیٹلائٹ شو گیا تیرے گھر ماں بہن کوئی نہیں چیک کرنے ایسا چلتا نہیں تو اوترا. تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ یہ سیٹلائٹ ووٹوں کی خرید و فروخت روک لے گا؟ نا, ادھر سے امیدوار نے 500 روپیہ ووٹر کو پکڑانا ہے, اسے یاد آنا ہے سیٹلائٹ. سیٹلائٹ بھائی, یہ میرے ووٹر کی امی نے کلو چھوٹا قیمہ منگوایا تھا, وہ ملا نہیں تو 500 روپیہ واپس دے رہا ہوں. لے بھائی امی نے دے دے ووٹ پا دے میرا پتر. یہ سیٹلائٹ کیجیا ہوا امریکہ اور یورپ کے الیکشنوں کا, وہاں ہوتا ہے بڑی تہذیب اور تمیز کے ساتھ الیکشن. اس سیٹلائٹ کو پتہ نہیں کہ ہمارے ہاں الیکشن ہوتا کیا ہے. قیامت کا سما ہوتا ہے, قیامت کا. ہائے ہائے, ماں بچہ نہیں سنبھال رہی ہوتی. ایسے ایسا کاریگر ہوتا ہے ہمارے الیکشنوں میں, سیٹلائٹ کی آنکھوں میں نیچے سے شیشہ مار کے اس کا کیپیسٹر ساڑ دے, ایسے شیشہ مارے اور 10-15 ووٹ ڈال دے. اوپر سے سیٹلائٹ چیخ رہا ہو کہ پھٹے منہ الیکشن کران دے ہو کہ شیو کران دے ہو. ایک رپورٹ کے مطابق سی ایس ایس کے امتحانات میں کامیاب ہونے والوں میں خواتین کی شرح بڑھ گئی. ہائے 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 ہائے, جتنی تیزی کے ساتھ لڑکیاں کامیابیاں حاصل کر رہی ہیں نا, 5 سال بعد دیکھنا ملک لڑکیاں چلا رہی ہوں گی اور لڑکے صرف سپائکس بنا کے پھر رہے ہوں یا کار بیٹھے ہوئے چھوٹی بہن کا سویٹر اون رہے ہوں. فکر نہیں کرو, تم تیاری کرو ایگزام کی, میں تمہارا سویٹر بن دوں گا. موم, میں نے آپا کو ناشتہ بنا کے دے دیا, وہ آفس جا رہی ہیں, آپ بھی پلیز ناشتہ کر کے فیکٹری چلی جائیں. پاپا نے تو واشنگ مشین لگائی ہوئی ہے. اور لڑکیوں نے گھر آ کے کہنا کرنا ہے, منیر صبح سے واشنگ مشین لگا کے بیٹھی ہو, کیا ہو گیا تمہیں؟ بند کرو, چلو واشنگ مشین, کھانا دو مجھے. یہ پکڑو بیگ میرا رکھو ادھر کمرے میں. شرم ہی نہیں آتی. یہ پپو کا نیپی بھی نہیں بدلا تم نے. کیا کرتے کیا ہو سارا دن؟ جاہل.
सारा दिन टीवी, सारा दिन स्टार प्लस, सारा दिन ससुर दामाद के ड्रामे। ससुर दामाद लाओ खाना, गोश्त लाए हो, और सुनो बाजार जाते हो तो टोपी वाला बुर्का पहन के जाया करो, बाहर गैर औरतें फिर रही होती हैं, कुछ शर्म करो। शेख ज़ैद हॉस्पिटल में सीटी स्कैन मशीन पिछले 2 माह से खराब पड़ी है। ओ खुदा के वास्ते इन खबरों का पीछा छाड़ दो और इस टॉपिक को भी छोड़ दो। ये अस्पतालों की जो मशीनों का तुम लोग हंसबे हाल में रोना रोते रहते हो यार। सारी रिपोर्ट मुझे बताई है डॉक्टरों ने। उन्होंने कहा कि भाई जी अब मशीनों की जरूरत ही नहीं, अच्छा, इसलिए सारी मशीनें खराब हो गई हैं। अच्छा, अब तो डॉक्टर इतने तेज हो गए, पैर की उंगली के साथ धागा बन के 3 तुमके मार के तो सीटी स्कैन कर लेते हैं। अच्छा, हाँ, उनको पता चल जाता है। बड़ी उंगल के साथ अगर धागा बांधे तो दिल चेक होता है। अच्छा, बड़ी उंगल के साथ जो उंगल जिसे मंजली उंगल कहते हैं, उसके साथ धागा बांध के गुर्दे चेक होते हैं, और मंजली उंगल के साथ जिसे संजली उंगल कहते हैं, उसके साथ धागा बांध के तो जिगर चेक होता है। अच्छा। और चीची के साथ अगर धागा बांध दे तो जनरल चेकअप होता है। अजीजा आपने सिर्फ 4 उंगलियां बताई हैं अभी। उंगलियां 4 ही होती हैं पैर की, 5वां अंगूठा होता है, वो 4 उंगलियों का खामंद होता है। उसके साथ धागा बांधे तो मरीज की जेब चेक होती है कि पैसे कितने हैं इसके पास। इसलिए ये सीटी स्कैन और ये एंजियोग्राफी और ये एक्सरे मशीनें, इनकी अब जरूरत नहीं रही। अच्छा। अगर कोई बंदा उंगली पर धागा ना बढ़वाना चाहता हो तो साथ प्राइवेट मशीनें लगी हुई हैं, उधर से जाके तो प्राइवेट चेक करा ले। अच्छा, इसीलिए हमारी चीखों पुकार पे कोई कान नहीं धर रहा। और यार ये बात नहीं है यार, प्राइवेट मशीनों पे चेक करा लो यार, 30-32 हजार रुपया सारा लगता है। क्या तकलीफ है तुम लोगों को? 30-32 हजार रुपए अजीज। हर बंदे के पास इतने पैसे तो होते ही है, बेशक वो खोती रेडी चलाता हो। किसी भी प्राइवेट लैब में चला जाए, जिस वजह से ये शेख ज़ैद की सीटी स्कैन मशीन खराब है। जेम्स बॉन्ड 007 का लाफानी किरदार अदा करने वाले रॉजर मोर ने एतराफ किया है कि वो अपनी पहली दोनों बीवियों के हाथों तशद्दुद का निशाना बनते रहे हैं। इसमें एतराफ करने वाली कौन सी बात है? वो बेशक जेम्स बॉन्ड हो या समाद बॉन्ड हो या इनामी बॉन्ड हो, बीवी तो अल्लाह माफ करे सबकी जलील करती है, और ऊपर से ये 007 को तो बहुत फैंटी पड़ती होगी। इसकी तो बीवी इसको बड़ा मारती होगी। नाम रहता, मैं सारा दिन तुम्हारा इंतजार करती रहती हूँ, तुम क्या पिस्तौल पकड़ के लोगों के कोठे टपते फिरते हो? शोखान नाम रात, सीधी गोली चलाया कर, पिस्तौल पे हाथ क्यों रखता है? तुम्हारे पिस्तौल पे तोप पड़े तो तुम्हारे पिस्तौल की गोली फंस जाती है। उतरा गाड़ी इतनी तेज मोड़ता है, गाड़ी की चीखें निकलवा देता है। हर 3 महीने बाद गाड़ी के टायर बदलवाते हो, एयर कूलर की साल हो गया, चीखें बदलने वाली है, बॉडी बदलवाते हैं। और उतरा फिल्मों में बतालवी मंजिल से छलांग लगा देता है, और घर स्टूल पे खड़ा होकर पंखा साफ कर रहा हो तो शोर मचाता रहता है। अब मैरी पीछे स्टूल फाड़ के रखी, मैरी मेरी जान निकलन रही, स्टूल फाड़ के रखी। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं चंद लम्हे बाद। चलें अजीज साहब, पिक्चर गैलरी की तरफ चलते हैं। चलें जी चलें। तो नीचे लगी हुई है? नहीं मैं आपको तस्वीरें दिखाने लगी, मतलब तस्वीरें जो है उन पे तबसरा करना है। अच्छा, मैंने कहा को गैलरी बन गई है नीचे। चलो गैलरी तो बन गई है, लेकिन आप पहली तस्वीर देख लें। ये लें, शाबाश, ये तो जाली वाली डस्टबिन है, उसमें तो मुर्गी इतनी, उसने कहां पर है? ये दरअसल डस्टबिन नहीं है, ये हमारा इनकम टैक्स का महकमा है। इसमें रिश्वत और कमीशन की मोर्गी इतनी है कि वो पार ही नहीं रहा। हालांकि तड़ातड़ टूटी में से पानी आ रहा है, और पास मस्कीन अवाम बैठी दिल में गा रही है, जिस जोली में सो छेद हुए उस जोली का फैलाना क्या। यार जिस दिन मैं गाता हूँ उस दिन बहुत ही मेले आती है। बहुत आती है, लेकिन ये ना पूछना कि उसमें क्या लिखा होता है। दादे ही दादे। हाय 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 यार, देखो लोग मेरी गुलकारी से कितने इंस्पायर है। इतनी दादा तो तुम्हें तुम्हारे घर में नहीं मिलती। जेलस पीपल, मेहनत कर, हसद न कर, थोड़ी सी तो रिहाई करे बंदा ठीक हो जाता है। सीख लो गाना। तुम इस तस्वीर की जरा गुत्थी सुलझाओ और ये बताओ कि ये टायर दरख्त में दाखिल कैसे किया गया, इसको पहनाया कैसे गया? कौन से टायर को? ये देखो। हेलो
یہ تو سیدھی سیدھی بات ہے. یہ درخت اس وقت چھوٹا ہوتا تھا, یعنی پودا ہوتا تھا, اس وقت یہ ٹائر ڈالا گیا تھا. اب وہ آہستہ آہستہ پودا بڑا ہو کے درخت بن گیا اور ٹائر بچ ہی رہ گیا. بالکل ایسے ہی جیسے پاکستانی عوام جب چھوٹی ہوتی تھی تو اس کے گلے میں مہنگائی کا توق ڈال دیا گیا. اب عوام بیچاری ہولی ہولی بڑی ہو گئی اور وہ توق جو ہے مہنگائی کا وہ گلے میں ہی رہ گیا. اب یہ توق اتارنا ناممکن لگ رہا ہے. یار زبردست تبصرہ کیا ہے. یس, ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ویری چلو اگلی دکھاؤ تصویر. اچھا جی یہ دیکھیں. ویری گڈ. اس تصویر میں کوچوان پہ تبصرہ کرنا ہے یا گھوڑے پہ تبصرہ کرنا ہے؟ زیزی صاحب پوری تصویر پہ تبصرہ کرنا ہے. پوری تصویر پہ کیا تبصرہ کروں, ہے ہی غلط. وہ دیکھو نا, امیر مقام کا گھوڑا ہے اور اسے کو بندہ غریب مقام پہ لے کے جا رہا ہے. ہائے ہائے ہائے, تم ذرا گھوڑے کی چڑھائی دیکھو اور ٹانگے کے پہیوں کی پتلائی دیکھو. ہاں سیریسلی اس کی آؤٹ پٹ تو دیکھو نا. جتنے تم چوڑے ہو, بندہ پوچھے تمہیں تو چاہیے پیچھے کو پلا یا لاد کے لے کے جا رہے ہو. ایک بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے اور 2.5 کلو کا ٹانگا کھینچ کے لے کے جا رہا ہے. جتنا کھینچ رہا ہے اتنی تو یہ ایک ڈنگ کی خوراک کھا جاتا ہوگا. یہ دریائی گھوڑا دیکھ کے مجھے اپنی بیوروکریسی یاد آ رہی. کیا مطلب؟ دیکھو نا ذرا, اربوں خربوں روپے کا کھابا اور کھینچ رہی ہے اتنا سا ٹانگا. یار ویسے یہ دریائی گھوڑا جو ہوتا ہے یہ دریا میں کرتا ہے. اچھا یہ تم اس کی ایک پرابلم ہوتی ہے, اسے کرنا پڑتا ہے. آپ اگلی تصویر دیکھ لیں زی صاحب. یہ لیں. یہ کون بھائی صاحب ہیں جی؟ ڈیوڈ کیمرون, برطانیہ کے وزیر اعظم. شاباش. یہ بیگ پکڑ کے لفافہ پکڑ کے کدھر جا رہا ہے؟ شاپنگ. اچھا جی, یہ انگلینڈ کا وزیر اعظم ہے جی عزیزی صاحب. نہیں تو یہ اس نے خود بیگ اور بوری اٹھایا ہوا ہے. یہ اس کے سیکرٹری کدھر ہے؟ عزیز صاحب وہاں پہ یہ سب اپنے کام خود ہی کرتے ہیں. امان سے؟ جی عزیز صاحب. یار یہ سچی مچی کا وزیر اعظم ہے. اور دیکھو بیچارہ شاپنگ بھی اپنے پیسوں سے کر رہا ہے. یہ جو دائیں بائیں تمہیں لوگ نظر آ رہے ہیں یہ کوئی ٹھیکے ویکے حاصل کرنے والے لوگ نہیں ہیں جو اس کو شاپنگ کروا رہے ہیں. یعنی خود جا کے سبزی والے کو کہتا ہے بھائی جی 1.5 کلو کریلے دینا, پھر آدھ پا ٹماٹر بھی خود ہی لیتا ہے, پھر یہ بھی خود ہی کہتا ہے کہ بھائی لال لال دویں. نہیں واقعی تھوڑا جہا دھنیا تے تھوڑا جہا ہریا مرچا وہ بھی خود ہی کہتا ہے. بڑی بات ہے یار, اگر یہی سب کچھ اس نے بھی کرنا ہے تو وزیر اعظم کس لیے بن گیا ہوا ہے؟ شدائی جی ہے. کئی بندوں کو ویسے ہی کھجل ہونے کا شوق ہوتا ہے. یہ بھائی ڈیوڈ کیمرون کہاں پہ کھجل ہوتے پھر رہے ہو؟ ادھر آگے پاکستان میں وزیر اعظم لگو, باہر دھنیا لینے نکلو, 80 گڈیاں تمہارے آگے پیچھے ہو. امان سے سبزی والی دکان پہ پہنچو, اتنا سا دھنیا مانگو, اگلا 1.5 کلو دھنیا مفت دے دے تمہیں. ڈر گئی. پیسے مانگے بھی تو پاس سے 36 بندے پیسے دینے والے ہو. کہاں پہ بیچارہ دیکھو ٹھیانی جوانیوں کے لیے کھجل ہو رہا ہے. ہائے 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 یار, بہت ہی ویسے ایمان سے غریب ہے یہ گورا, ترقی نہیں کر سکے بیچارہ. آپ اگلی ویڈیو دیکھ لیں. دکھاؤ. واہ واہ واہ, یہ کون سی غار ہے جی؟ عزیز صاحب غار نہیں ہے, جہاز میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہیلو, جس طرح یہ پنکھا چل رہی ہیں نا سواریاں, جی اس سے کنفرم بات ہے کہ یہ پی آئی اے ہے. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو بھائی جی؟ یہ جو پی آئی اے کے جہاز ہیں یہ زمینی حقائق سے ہم آہنگ رہتے ہیں. کیا مطلب؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نیچے بتی گئی ہو اور جہاز میں بتی آ رہی ہو. وہ اس لیے ایسی بند رکھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ نیچے والے لوگ بھی اس وقت گرمی میں ہیں, اس لیے خود بھی ہم گرمی میں. ہم کوئی ظلم نہیں کرتے کہ نیچے لوگوں کو بتی نہیں آ رہی اور ہم ادھر اے سی لگا کے اڑ رہے ہو. واہ جی واہ. نہیں, نیچے چونکہ نہیں چل رہے اے سی, اس لیے اوپر بھی نہیں چل رہے. نیچے ہاتھ والا پنکھا چل رہا ہے, اوپر بھی ہاتھ والا پنکھا چل رہا ہے. نیچے بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے, طیارے میں بھی کھانے کو کچھ نہیں. نیچے بیویاں یلیل کر رہی ہیں, اوپر ایئر ہوسٹس یلیل کر رہی ہیں. جس طرح بیوی نہیں نیچے کہتی ہے اتنی گرمی لگن ہے نا تو باہر بیٹھے جا کے سو جا, اوپر ایئر ہوسٹس کہہ رہی ہوتی ہے بہت ہی گرمی لگن ہے تو کھڑکی کھول لے. ناظرین یہ سب کچھ تھا حسب حال. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.